السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ لکیریں انسان کے تابع ہیں یا انسان لکیروں کے تابع؟ بالکل لکیریں انسان کے تابع ہیں، انسان لکیروں کے تابع نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا کوئی بھی ذاتی جدوجہد کی بنیاد پر گداگر سے بادشاہ اور بادشاہ سے گداگر بن سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ لکیریں انسان کے تابع نہ ہوئیں؟ نہیں، اس طرح سے نہیں۔ اس طرح سے ہے کہ انسان دو طرح کی تقدیریں لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک تقدیر مقید اور ایک تقدیر معلق۔ تقدیر معلق پر انسان قادر ہے، تقدیر مقید پر قادر نہیں۔ گداگر بائے برتھ گداگر پیدا ہوتا ہے اور بادشاہ بائے برتھ بادشاہ پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی فن دشناسی کے حوالے سے جو نیو لاز آف پامسٹری بائے صادق ملک پامس بنائے گئے ہیں، اس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ 18ویں صدی میں کیرو نے فن دشناسی پر قانون بنایا اور 11 قسم کی اہم علامات کا ذکر کیا جس سے آدمی تشنہ لب رہتا تھا اور تحقیق کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی تھی اور انالیسس بنانا مشکل ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ملتے تھے۔ تو پھر بعد از کوشش بسیار ریورس انجینئرنگ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے 32 راجائیوں، 101 غیر معمولی علامات اور 7 قسم کے ہاتھوں کو دوبارہ نئے سرے سے اس کے قوانین بنا کر پیش کیے، اور اب اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہاتھ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شخصی اعتبار سے کیا ہے اور قسمت کے اعتبار سے کیا ہے۔ اب کوئی بھی شخص جو گداگر پیدا ہوتا ہے تو وہ ذاتی محنت کے نتیجے میں گداگروں کا بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ پر کوئی بادشاہ کی علامت موجود نہیں ہوتی۔ جو بادشاہ کے گھر گداگر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے ہاتھ پر گداگروں کی علامت پائی جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ سے گداگری کی طرف آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تقدیر مقید ہے وہ اس کو نہیں بدل سکتا، لیکن تقدیر معلق کے حوالے سے وہ ایک عام گداگر سے اہم گداگر بن سکتا ہے، ایک عام بادشاہ سے اہم بادشاہ بن سکتا ہے، انفرادی اور امتیازی حیثیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان لکیروں کے تابع نہیں، لکیریں انسان کے تابع ہیں، اور چونکہ انسان کو پوری کائنات میں اشرف المخلوقات قدرت نے بنایا اور پھر اس کو اس کی تقدیر پر قادر کر دیا، وہ تقدیر معلق پر قادر ہے، تقدیر مقید پر قادر نہیں۔ اور یہی سوال حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا حضرت، انسان بھی تقدیر پر قادر اور تمام چیزوں پر میرا مالک قادر، اس کا مطلب ہے کہ اس قادر پر بھی اللہ قادر ہے، تو انسان اپنی تقدیر پر کتنا قادر ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک پاؤں اٹھاؤ۔ وہ شخص ایک پاؤں اٹھاتا ہے تو پھر فرمایا کہ دوسرا بھی اٹھاؤ۔ تو کہنے لگا حضرت صاحب دوسرا پاؤں تو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان ایک پاؤں اٹھانے پر قادر ہے، دوسرا پاؤں اٹھانے پر قادر نہیں۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کو ٹیکنیکلی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب دونوں ٹانگوں والا ایک ٹانگ اٹھاتا ہے نا، تو جو ٹانگ اٹھاتا ہے تو ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جاتا ہے تو گرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ٹانگ اٹھانے کے بعد وہ ٹانگ جو ہے انسان کے اوپر والی باڈی کا وزن برداشت کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گرتا نہیں۔
ٹانگ اٹھانے کے بعد بھی ٹانگ پر دباؤ جو آتا ہے وہ زمین سے اٹھی ہوئی ٹانگ برداشت کر پاتی ہے. اگر نہ کر پائے تو وہ اس کے ایک ٹانگ والے کی طرح بغیر کسی سہارے کے وہ کسی بھی صورت نہیں چل سکتا. جب تک وہ اپنی بغل میں لاٹھی نہیں لے گا تب تک نہیں چلے گا. اس کا مطلب ہے کہ بیساکھیوں کے سہارے ایک ٹانگ والا چلتا ہے اور دو ٹانگوں والا جو ہے وہ اپنی ایک ٹانگ اٹھا بھی لے تو پھر بھی اپنے قدموں پہ کھڑا رہتا ہے. آگے چل کر بے شمار دفعہ یہ میں نے گزارش پیش کی کہ انسان جو ہے وہ دو تقدیروں سے کھیلتا ہے، ایک تقدیر مقید اور ایک تقدیر معلق. تقدیر معلق سے اتنی ہی بازی جیت سکتا ہے ہاری ہوئی جتنی ایک ٹانگ اٹھانے پر قادر ہے، اتنی ہی بازی جیتی ہوئی ہار سکتا ہے جتنی ایک ٹانگ اٹھانے پر قادر ہے. آج بھی اس کو کمپیوٹر میں آپ ویٹ کریں تو وہ ٹیکنیکلی آپ کو سمجھائے گا کہ جو ایک آپ نے ٹانگ اٹھائی اس پر کتنا انسانی برڈن بوجھ تھا بدن کا، جس کی بنیاد پر وہ ایک ٹانگ پر بھی کھڑا رہا. تو ایک ٹانگ اٹھانے کے وزن کے جب اشاری نظام میں لے کے جائیں گے تو اس کو کہیں گے کہ یہ تقدیر معلق ہے، اور اس کے بعد باقی جتنی بھی ہار جیت ہے وہ ساری کی ساری تقدیر مقید ہے. آج بس میں نے آپ سے یہی گزارش پیش کرنا تھی کہ لکیریں انسان کے تابع ہیں، انسان لکیروں کے تابع نہیں، لیکن وہ جب کھیلتا ہے تو ذاتی جد و جہد کی بنیاد پر صرف اور صرف تقدیر معلق کے حوالے سے کھیلتا ہے، تقدیر مقید کے حوالے سے نہیں کھیل سکتا. اس کے ساتھ ہی اپنے دوست صادق محمود ملک دشناس کو اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ حافظ.